في قلبي دوما يغمرني. ذرا تو یہ بتا کہ یہ جوڑا بنانے کی وجہ کیا ہے؟ تو رب فرماتے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. تمہارے لیے بیوی اللہ نے اس لیے بنائی تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں پروردگار جل جلالہ نے رشتہ جو یہ نکاح کا رکھا ہے، یہ شادی کے بندھن کا جو معاملہ رکھا ہے، اس میں رب قدیر جل جلالہ نے بیوی کے اندر سکون کے سارے سامان رکھے ہیں. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی عرف و اعلیٰ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم کی ذات انسان بے قرار انسان کے لیے راحت کا سامان ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کر کے انسان اپنے غموں کو بھول جاتا ہے. حضور کو یاد کر کے انسان کو سکون مل جاتا ہے. درود پڑھ کر انسان کو سکون مل جاتا ہے. ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ میدان دعوت میں نکلتے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے، لوگوں کو سچائی کی طرف بلاتے، تو جواب میں لوگ پتھر برساتے تھے. تو سرکار یہ بتائیں جب لوگ لفظوں کے تیر چلاتے تھے، لوگ جب برا بھلا کہتے تھے، جب لوگ آپ کو آپ کی راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، تو سرکار آپ کا دل تو دکھتا ہوگا. آپ کا جب دل دکھتا اور آپ ٹوٹ کر کے آپ کا ٹوٹا ہوا دل لے کر کے جب گھر پر آتے، تو سرکار آپ کو گھر پر آنے کے بعد سکون کیسے ملا کرتا. تو رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب دعوت دینے جاتا اور لوگ جب میری دعوتوں کو ٹھکراتے اور لفظوں کے تیر چلاتے، لیکن جب میں گھر آتا تو خدیجہ کے جملے مجھے تسلی دے دیا کرتے تھے. خدیجہ کے جملے مجھے سکون عطا کر دیا کرتے تھے. قرآن جو کہتا ہے اللہ نے بیوی کو سکون کے لیے بنایا ہے، اس سے کوئی یہ تصور صرف نہ کرے کہ جسم کو سکون عطا کرتی ہے. یاد رکھیں بیوی کو اللہ نے اتنا پاور عطا کیا ہے. اگر روزی صحیح نہیں چل رہی اور بیوی کہہ دے کہ آپ غم نہ کرو، ہم چٹنی روٹی کھا کر کے گزارا کر لیں گے، شوہر کو سکون مل جائے گا. بچہ بیمار ہے، بیوی کہہ دے غم نہ کرو، میں رات بھر پڑھ کر کے دم کروں گی، شوہر کو سکون مل جائے گا. آپ اندازہ لگائیں بیوی میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ سکون کا ذریعہ ہے. ہر اعتبار سے سکون، ہر طریقے سے سکون، ہر محاذ پر سکون. اللہ اکبر. جو پیغمبر اعظم ساری کائنات کو سکون عطا کرتے ہوں، اس پیغمبر اعظم کو بھی اللہ نے بیوی کے جملوں کے ذریعے تسلی عطا فرمائی اور سکون عطا فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاریخ کے اوراق الٹ کر دیکھیں، صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں. میری بہت ساری بہنیں آج گفتگو سن رہی ہیں اور بہت سارے بھائی بھی گفتگو سن رہے ہیں. آپ غور سے سنیں، ذرا دیکھیں عورتوں کا کردار کتنا عظیم رہا. اللہ اکبر. ایک صحابی اپنے بچے کو بیمار گھر میں چھوڑ کر کے تشریف لے گئے. اللہ اکبر. بیمار بچے کو چھوڑ کر روزی روٹی کے لیے تشریف لے گئے. ادھر وہ گئے، کچھ دیر کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا. شام کو وہ صحابی گھر لوٹتے ہیں، بیوی گھر کے اندر موجود ہے. صحابی جب لوٹتے ہیں آنے کے بعد اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں بچے کا کیا حال ہے. بچے کو انہوں نے دوسرے کمرے میں لٹا دیا تھا، چادر ڈال دی تھی. اللہ اکبر. شوہر نے جب پوچھا
تو بیوی نے جواب میں عرض کیا وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے. تو شوہر نے سوچا کہ شاید جو ہے اب نیند آ گئی ہوگی, آرام سے ہوگا. شوہر کوئی آرڈینری شوہر نہیں تھے, صحابی رسول تھے. اللہ اکبر. اس کے بعد شوہر کے دل میں اپنی بیوی سے خواہش پوری کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. شوہر کو خواہش پوری کرنے کا بھی موقع دیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے شوہر نے اپنے بچے کے بارے میں سوال کیا, بتاؤ میرے بچے کا کیا حال ہے, ذرا میں دیکھ لوں. اب آپ دیکھئے وہ صحابیہ اپنے شوہر کو جواب میں کیا عرض کرتی ہیں ذرا یہ بتائیے, اگر آپ کو کچھ امانت کوئی رکھنے کے لیے دے اور اس کے بعد وہ آپ سے امانت مانگے تو آپ مجھے بتائیے آپ اسے دے دیں گے یا انکار کریں گے؟ شوہر نے کہا بڑی عجیب بات کر رہی ہو, کوئی مجھے امانت رکھنے کے لیے دے تو جب وہ مانگے تب مجھے دے دینا چاہیے. کہا اچھا وہ امانت لے لے تو آپ شور شرابہ کریں گے؟ کہا بالکل نہیں, میں خوشی خوشی اس کی امانت دے دوں گا. یہ سننے کے بعد بیوی کہتی ہے بیٹا بھی اللہ کی امانت ہمارے پاس تھی. اللہ اکبر. اب اللہ کی امانت کو اللہ نے طلب فرما لیا, بیٹا اس دنیا سے کچھ کر گیا ہے. اللہ اکبر. شوہر کو حیرت ہوئی کہ میری بیوی اتنی صابرہ اور اس طریقے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر میری اطاعت کا اس کے اندر جذبہ کہ میری خوشی کا بھی بچے کے انتقال کے باوجود اتنا خیال رکھا. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں اس کے بعد اس صحابیہ کے بطن سے جتنے بچے پیدا ہوئے اللہ نے سب کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا, اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی تعریف اور اس عورت کی مدح فرمائی ہے. آپ اندازہ لگائیے یہ ہے عورت کا کردار. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اللہ نے عورت کو سکون کا ذریعہ عطا فرمایا ہے. آج مزاج بدل چکا ہے, عورتوں کا مزاج کیا بن چکا. اللہ اکبر. کسی عورت کی شادی ہوئی, کسی بچے کی شادی ہوئی, اور شادی کے اندر اگر بہت زیادہ خرچ کیا گیا تو آپ جانتے ہیں عورت اپنے شوہر سے کہے گی فلاں کی شادی میں اتنا خرچ کیا گیا, ہم اس سے بہتر کریں گے, اتنا زیادہ خرچ کریں گے. اللہ اللہ, یہ کیا مزاج تم نے بنا رکھا ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہی ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ نہیں ہے, صحابیات کی زندگی کا مطالعہ نہیں ہے, اللہ کی برگزیدہ بندیوں کی زندگی کا مطالعہ نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بعض ظالمہ عورتیں اپنے شوہر کو کم کماتے ہوئے دیکھ کر یہاں تک کہتی ہیں چوری کرو, ڈکیتی کرو, جوا کھیلو, حرام کماؤ, لیکن مجھے میری بچی کو جہیز میں دینے کے لیے اتنا پیسہ چاہیے اور یہ ساری چیزیں چاہیے. شوہر رات بھر تک گھر نہیں آتا, باہر ڈرگ پیتا ہے, باہر شراب پیتا ہے, باہر سگار پیتا ہے. لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھو ایسی بھی اللہ کی برگزیدہ بندیاں آپ کو ملیں گی جن کا مزاج بڑا نرالا تھا. ایک اللہ کے برگزیدہ بندے صبح گئے تجارت کے لیے, صبح گئے ملازمت کے لیے, کام کی تلاش میں گئے, شام کو آئے, 2 روٹی جتنی کمائی ملی 2 روٹیاں بن گئی. دوسرے دن گئے کچھ نہیں ملا, تیسرے دن گئے کچھ نہیں ملا, گھر آئے, دونوں دن گھر آئے, کہا بیوی کچھ ملا نہیں ہے, شکر و صبر سے اپنی زندگی گزار لو. اللہ اکبر. بیوی نے شکر بھی کر لیا, صبر بھی کر لیا. 2 دن فاقے میں گزرے تھے, تیسرے دن جب وہ گھر سے جانے لگے تو بیوی کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں میری محبت ان کے دل میں اتنی گھر نہ کر جائے کہ میری محبت اور بھوک کی وجہ سے میرا شوہر آج تیسرے دن جا کے حرام کمائی کی طرف قدم بڑھا لے. تو اپنے شوہر کو پکڑتی اور کہتی ہے میرے سرتاج میری ایک نصیحت یاد رکھنا, ہم پیٹ کی آگ تو بجھا سکتے ہیں, جہنم کی آگ نہیں بجھا سکتے. آپ یاد رکھیں, جائیں جتنا حلال کا ملے گا کھا لیں گے ورنہ فاقہ کریں گے, اپنے حلق کے نیچے حرام کا کبھی اتاریں گے نہیں, اس لیے کہ حرام کی بنیاد پر جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. ایک عورت کا مزاج ہوتا ہے, عورت مسکراتے ہوئے شوہر کا استقبال کرے, شوہر کی آدھی تھکان دور ہو جاتی ہے. عورت اگر اچھی طریقے سے شوہر سے بات کرے, شوہر کا دماغ سکون میں آ جاتا ہے. عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ
ہمدردی کا مظاہرہ کرے تو شوہر کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. شوہر بھٹکتا نہیں ہے, اس کے دماغ کے اندر کوئی ایسی برائیوں کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا. لیکن ہاں کچھ ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جو شادی کے وقت انہیں کوئی لڑکی نہیں دے رہی ہوتی ہے, نکاح کے لیے تڑپتے رہتے ہیں, ادھر سے ادھر بھاگتے رہتے ہیں, کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوئی, اور ادھر جیسے ہی انہوں نے شادی کی, شادی کے بعد دولت بھی آ گئی, شہرت بھی آ گئی, نام بھی ہو گیا, اب یہ بیوی پسند نہیں آ رہی, اب ادھر جھانک رہے ہیں ادھر جھانک رہے ہیں. یاد رکھو ایسے شوہروں کے حوالے سے وعید آئی ہے جو اپنی حلال بیوی کے ہوتے ہوئے کہیں دوسری جگہ آوارہ گردی کرتے ہو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. 3 لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. مردوں میں سے وہ جو دیوس ہو, عورتوں میں وہ جو رجلا ہو, اور تیسرا عادی شرابی ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا. یہ 3 کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے. دیوس کون؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشہ شراب پینے والا یہ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ رجلا کون عورتوں میں سے؟ یہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ غور سے سنیے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیوس اسے کہتے ہیں جو اپنی بیوی سے کوئی ملتا ہے, وہ کسی سے ملتی ہے, اس کی پرواہ نہ کرے, اسے اس کی کوئی فکر ہی نہ ہو, ایسا شخص دیوس ہے. آج کبھی ہم دیکھتے ہیں, ابھی ایک شادی کا موقع تھا اور بحث چل پڑی, میں نے تاکید کی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں ساتھ میں اسٹیج پر نہیں بیٹھیں گے. میری بات کل کی تاریخ میں اگر کوئی اس قسم کا پروگرام کرنے والا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو ڈراپ کیجئے گا, لڑکے کو الگ بٹھاؤ, لڑکی کو الگ بٹھاؤ. بحث چل رہی تھی, ایک خاندان کے اندر مجھے بلایا گیا, میں نے کہا بھائی لڑکے کو, میں نے سے بولے لڑکا نہیں مانتا, میں نے لڑکے کو سمجھایا, میں نے کہا بیوی تو دیکھ یا تیری بیوی کو ساری دنیا دیکھے؟ کیا تیرے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ تیری بیوی کو اس حال کے اندر بن سور کر کے ساری کائنات دیکھے گی؟ کیا ہر آنے والا بہن کی نظر سے, بیٹی کی نظر سے دیکھے گا؟ تیرا ضمیر اتنا مردہ کیسے ہو گیا کہ تو اپنی بیوی کو دنیا کے سامنے نمائش کے طور پر رکھنے کا ارادہ کر رہا ہے؟ خوبصورت ہے تیرے لیے ہے, جاذب نظر ہے تیرے لیے ہے, سب کے لیے تو نہیں ہے. اللہ نے اس کے دماغ میں بات بٹھا دی, وہ رویا اور اس نے کہا حضرت میں وعدہ کرتا ہوں اب تو بالکل پردہ, یقیناً بیوی تو میرے لیے ہے, میری بیوی کو دیکھنے والے میرے دوست بہن یا بیٹی سمجھ کے تھوڑی دیکھیں گے. اگر کوئی شخص اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا تو یاد رکھیں لا يدخلون الجنت ابدا, وہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوگا. جسے اس کی کوئی پرواہ نہ ہو, آپ دوستوں کے ساتھ بائک پر بھیج دیے, آپ دوست لینے کے لیے چلا گیا, آپ دوستوں کے گھر پر بھیج دیے, آپ دوستوں سے تعلقات قائم کروا دیے, دوستوں سے ہاتھ ملوا دیا, العیاذ باللہ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ آپ نے شاید نہیں سمجھا کہ نکاح کتنی بڑی عبادت ہے. اگر میں نکاح کی عظمت آپ کے سامنے بتاؤں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ نکاح کتنی بڑی عظمت ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین پورا کر لیا, اور باقی اللہ سے ڈر کر کے آدھا دین پورا کرے.
نکاح کرنے پر وہ آدھے دین کا پابند ہو گیا. پتا چلا نکاح دنیا داری نہیں ہے، دینداری ہے، دینداری ہے نکاح. اور ہاں یہاں یہ بھی عرض کر دوں، حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا اگر کوئی نکاح اس لیے کرتا ہے کہ میں اپنی خواہش پوری کروں گا، بس خواہش کے علاوہ اور کوئی اس کے ذہن میں ہے ہی نہیں، تو فرماتے نکاح تو ہو جائے گا لیکن سنت کا ثواب نہیں ملے گا. جب تک نکاح کرتے وقت یہ نیت نہ کرے کہ میں اپنے نبی کی سنت سمجھ کر کے نکاح کر رہا ہوں. اگر حضور کی سنت سمجھ کر کے نکاح کر رہا ہے تو خواہش بھی پوری ہوگی اور مصطفیٰ کی سنت پر عمل کا ثواب بھی اللہ اسے عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رجلہ کس عورت کو کہتے ہیں؟ جو مردانہ وضاقتہ اختیار کرے، مردانہ لباس پہنے، مردوں جیسی شباہت اختیار کرے. سرکار فرماتے وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور عادی شرابی یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ تینوں جب تک کہ توبہ نہ کر لیں، جب تک کہ اپنے گناہوں سے باز نہ آ جائیں. آج حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں. دوست کی بیوی کو دوست اٹھا کے بھاگ گیا، فلاں کی بیوی کو فلاں اٹھا کر کے بھاگ گیا. العیاذ باللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ کس دلدل میں پھنس رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں یہ سوشل میڈیا، یہ پرنٹ الیکٹرانک سوشل میڈیا جس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، واٹس ایپ ہے اور ٹویٹر ہے اور یہ ساری چیزیں فیس بک وغیرہ کے ذریعے جو تعلقات قائم کی جاتے ہیں، جو دوستی کی جاتی ہے. اللہ اللہ، میں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں. بیوی اپنا موبائل کا پاسورڈ چھپا کے رکھتی ہے، شوہر اپنے موبائل کا پاسورڈ چھپا کے رکھتا ہے. آپ دونوں میں اتنی مس انڈرسٹینڈنگ اور بد اعتمادی کیوں ہے؟ کیا آپ کچھ غلط کر رہے ہو یا بیوی کچھ غلط کر رہی ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے. خدا کے لیے ان چیزوں سے بچو. یاد رکھو آج ہمارے گھروں کے اندر فرما بردار بچے کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ آج ہماری اولاد ہمارے اللہ عز و جل کے اور اس کے رسول کے فرمان کی پابند کیوں نہیں ہو رہی؟ اے رسول اعظم کے دیوانوں، اس کی وجہ یہی تو ہے، اس کا سبب یہی تو ہے کہ ہمارے قدم پھسلے ہوئے ہیں، بچوں کی بھی اس طرف قدم بڑھتے چلے جاتے ہیں. خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ نے ہماری جنس ہی میں سے ہمارے لیے جوڑے بنائے اور اس جوڑے کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا. اب دیکھیے سکون میں تھوڑا سا سمجھاؤں اس کو. آپ کسی لڑکی سے افیئر کرتے ہوں، اس کو لے کر کہیں آپ جائیں گے تو آپ کے دل میں سکون نہیں ہوگا، ڈر ہوگا کوئی دیکھ نہ لے. لیکن اگر آپ اپنی بیوی کو لے کر کہیں جائیں گے رشتہ دار کے یہاں تو آپ کے دل میں سکون ہوگا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ نہ کرے کوئی کسی عورت کے ساتھ بد کرداری کرے. توجہ چاہوں گا اس جملے پر جو عرض کرنے جا رہا ہوں. اگر کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو صبح اس کے چہرے پر سیاہی نمایاں ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی اپنی عورت کے ساتھ جو اس کے نکاح کے اندر ہے اس کی بیوی کے ساتھ صحبت کرے، اللہ اس کے چہرے کو صبح منور کر دیا کرتا ہے، اس کے چہرے پہ چمک عطا کر دیتا ہے. حیرت کی بات ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ اور سبب سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی اطاعت میں نور رکھا ہے، اور جو اطاعت سے روگردانی کرے اس کے اندر پروردگار نے ظلم اور سیاہی رکھی ہوئی ہے.
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سمجھتے چلیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے بیوی کے اندر تمہارے لیے سکون رکھا ہے۔ آج بڑی عجیب سچویشن ہے، مرد دیکھو تو سالی سے مسکرا کے بات کرے گا، مرد دیکھو تو بیوی کی سہیلی سے مسکرا کر بات کرے گا، مرد دیکھو تو بیوی کی پہچان والی سے اچھی طریقے سے بات کرے گا، اور بیوی کو جھڑکتا نظر آئے گا، چل ہٹ، چل ادھر جا، چل ادھر جا۔ نادان، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اس سے غلط طریقے سے بات کر کے تو اپنے آپ کو بہت کچھ بنوانا چاہتا ہے۔ سن لے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنی اہل میں بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی زوجہ کا خیال فرمایا، ہمیشہ اپنی ازواج کا خیال فرمایا۔ یہاں بہت اہم نکتہ عرض کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو اپنے مولا کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ لیکن حدیث شریف میں ہے کہ پروردگار جل جلالہ نے دنیا کی 3 چیزیں حضور کو محبوب کر دی، یہ رب نے محبوب کی ہیں، وہ ببا فرمایا گیا۔ 3 چیزوں کی محبت دنیا کی اللہ نے حضور کے دل میں ڈال دی، ان میں سے ایک عورت، دوسری چیز خوشبو، اور سرکار نے فرمایا اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی، جعلت بنایا اللہ نے، یہ حببا مجہول، جعلا مجہول، بنایا اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے اس حدیث کی تشریح میں بڑی پیاری بات فرمائی کہ یہ نساء کو محبوب کیوں بنایا گیا اور زیادہ شادی کا حکم سرکار کو کیوں دیا گیا؟ تو ایک وجہ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ لوگ دشمنان رسول معاذ اللہ حضور کو مجنو کہتے تھے، تو سرکار نے اتنی شادیاں کی تاکہ ہر عورت سب کو جا کر بتائے مصطفیٰ جیسا عقل مند تو ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں ہے ان کے جیسا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ باہر والے کی سنی جائے یا گھر والے کی سنی جائے۔ یہ مقصد تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے حدیث کی یہ تشریح بیان فرمائی۔ دوسری چیز کہ چونکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر، اخلاق باہر والوں سے بہت اچھا تھا، اور سرکار کے زمانے میں سچویشن ایسی تھی کہ بیویوں کو کام والیوں جیسی سمجھا جاتا تھا، تو اتنی شادیاں اللہ عز و جل نے کرنے کا حکم دیا، اجازت دی، وجہ یہ تھی تاکہ دنیا کو یہ گھر کی خواتین حضور کے اخلاق کے بارے میں بتائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، ان کی راتیں کیسی ہیں، ان کے دل کیسے ہیں، ان کو ذوق بندگی کتنا ہے، ان کو اپنے رب سے پیار کتنا ہے، یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے آشکار ہو جائے۔ میں جب اس حدیث کو سنا، اس حدیث کو میں نے جب پڑھا اور اس کی تشریح، بس ابھی آتے آتے میں پڑھتے ہوئے تشریح آ رہا تھا، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے کہا آج کے دور کے اندر کوئی بچی ایسی نہیں جو ہفتے میں ایک دن ماں کے یہاں جا کر کے شوہر کی شکایت نہ کرتی ہو، ساس کی شکایت نہ کرتی ہو۔ ہر بچی ہفتے میں ایک دن جائے گی تو پہلے ماں کے پاس بیٹھ کر جو ہے وہ رجسٹر کھولے گی، ساس نے یوں کیا، شوہر نے یوں کیا، ساس نے یوں کیا، شوہر نے یوں کیا۔ سب سے پہلا کام بچی کا یہی ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان کہ پوچھنے والوں نے جب ازواج سے پوچھا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ حضور کے اخلاق کیسے تھے، تو کہتے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہی مصطفیٰ کے اخلاق ہیں، یہ مصطفیٰ کی شان۔ میں آتے آتے محب گرامی سید امین القادری صاحب کی بات میں نے سنی، جو حضور مفتی اعظمین علیہ رحمہ کی زوجہ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ وہ ان سے بیعت تھیں۔ یاد رکھیں
ماں بھی اپنے بچے کو پہچاننے میں تھوڑی سی کوتاہی کر سکتی، لیکن بیوی کے سامنے شوہر کا کوئی بھی معاملہ چھپا ہوا نہیں رہتا، اس کے سامنے آشکار رہتا ہے. بہت اچھی طریقے سے بیوی جانتی ہے. اور میں یہاں ایک اور ماضی قریب کے بزرگ کی بیوی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں. ہم لوگ دنیا کے سامنے دین کی باتیں کریں اور گھر میں ہماری بیوی نہ ہم کو نماز پڑھتے دیکھے، نہ تلاوت کرتے دیکھے، جب دیکھے تو سیریل دیکھتے دیکھے، جب دیکھے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے دیکھے، کبھی کسی عبادت وغیرہ میں دیکھے نہیں تو سوچے گی کہ کیا بے وقوف دنیا کو یہ بنا رہا ہے. لیکن قربان جائیے حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی جو علامہ نظامی صاحب علیہ الرحمت والرضوان کو بخاری شریف تہجد کے بعد پڑھاتے تھے. ایک بار میں ابھی 1-1.5 سال پہلے اڑیسہ گیا تھا، تو وہاں پر ایک مدرسے میں مجھے لے جایا گیا اور پھر اس مدرسے کے بارے میں انہوں نے تاریخ بتائی. بولے حضرت یہ مدرسہ کیسے قائم ہوا بتاؤں؟ میں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا یہ غیروں کا علاقہ تھا، ہم پریشان تھے کہ یہاں پر سنیت کا تحفظ کیسے کیا جائے. تو ہم نے سوچا کہ رئیس اڑیسہ حضور مجاہد ملت ہے، چلے ان سے کچھ چندے کی بات کریں. گئے ہم حضور مجاہد ملت کے ہاں تو حضرت نہیں تھے گھر پر. حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ گھر پر نہیں تھے. دروازے پہ دستک دیے تو خادم آیا، پوچھا کیا بات ہے؟ تو ہم نے کہا کہ حضرت سے ملنے آئے ہیں. تو حضرت کی زوجہ نے پوچھوایا کہ پوچھو کیوں آئے ہیں؟ تو جانے والے نے کہا کہ مدرسہ قائم کرنا ہے، حضرت سے کچھ تعاون لینے کے لیے آئے تھے. حضور مجاہد ملت علیہ الرحمہ کی اہلیہ کمرے میں گئیں، اتنا سا سونا اٹھا کر لائیں اور کہا لے جاؤ زمین خریدو اور مدرسہ بناؤ. وہ مدرسہ آج بھی اڑیسہ میں قائم ہے. وہ مدرسہ آج بھی قائم ہے. تو وہ اپنے شوہروں کو رات میں تڑپتا دیکھتی تھی دین کی خاطر، سنیت کی خاطر. صرف زبان کا دھنی نہیں دیکھتی تھی، کردار کے اندر بھی یکتائے زمانہ محسوس کرتی تھی. خیر تو عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے خود بیوی کی عورتوں کی محبت ڈالی تھی اور زیادہ نکاح کا پروردگار نے حکم عطا فرمایا تھا، اجازت عطا فرمائی تھی. اب آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور اس میں تمہارے لیے سکون. اب آگے پروردگار فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. غور سے سنیے گا. اور اس نے تمہارے درمیان مودت، محبت اور رحمت پیدا فرما دی. آپ کی توجہ ہے؟ جواب جیسا چاہیے ویسا نہیں مل رہا ہے نا توجہ؟ غور سے سن رہے ہیں نا؟ دونوں کے درمیان اللہ نے محبت پیدا فرما دی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے. کیا ہے؟ بولیے. اللہ کی نشانی. ایک بچی جسے 20 سال تک باپ بڑا کرتا ہے، ماں اس کی ہر چیز کا خیال کرتی ہے. ادھر شوہر کہہ دیتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے، لڑکی بھی تیار ہو جاتی. ابھی نکاح کر کے ایک دن سسرال میں شوہر کے ساتھ رہ کر کے آئی تو اب ماں کا گھر اسے اچھا نہیں لگتا، جلدی سے شوہر کے یہاں جانا چاہتی ہے. یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے کہ 20 سال کی محبت ایک رات کے اندر شوہر کی طرف منتقل ہو گئی؟ تو جواب ملے گا نادان، یہ کسی اور نے نہیں پیدا کی، یہ قدرت نے پیدا کی ہے. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے
اب یہ محبت کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے شوہر کبھی اپاہج ہو جاتے ہیں, بہت سارے شوہر کبھی بے روزگار ہو جاتے ہیں. بیوی سب کچھ برداشت کرتی ہے, اپنے شوہر کے لیے برتن صاف کرتی ہے, اپنے شوہر کے لیے تکالیف سہتی ہے, اپنے شوہر کا خیال کرتی ہے, اور اس کے بعد زندگی اس کے ساتھ گزارتی نظر آتی ہے. تو مودہ, اور یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں مودہ یعنی دونوں کے درمیان اللہ نے رحمت رکھی, محبت رکھی. محبت سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ دونوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے. یہ ایسی کشش کہ جب دونوں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں تو دونوں کو سکون مل جاتا ہے. میں یہاں تک تو پڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ جوانی کے اندر دونوں کے اندر یہ محبت کا سلسلہ رہتا ہے, ایک دوسرے سے خواہش پوری کرتے ہیں, ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ذریعے بچوں کی ولادت کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر یہ مودت کے بعد رحمت کیوں؟ مودت کے بعد رحمت کیوں؟ اللہ اللہ, قربان جائیے میرے رب کی کتاب پر. محبت کے بعد رحمت کیوں؟ تو رحمت اس لیے کہ جب یہ دونوں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جاتے ہیں تو اب وہ خواہش تو پوری کرنے کی طاقت تو نہیں رہتی. دونوں بوڑھے ہو گئے, اب ایک دوسرے کی خواہش پیدا ہی نہیں ہوتی تو کریں گے کیسے؟ طاقت بھی نہیں ہوتی. تو اب ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے بیٹھ کر کے بات کرتے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال کرتے رہتے ہیں. وہ اس کا خیال کرتا ہے, وہ اس کا خیال کرتا ہے. بیٹا ماں کو چھوڑ دے, باپ کو چھوڑ دے, لیکن یہ دونوں نہیں چاہتے کہ بڑھاپے میں ایک دوسرے سے جدا ہوں. دونوں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں اگر دونوں میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا زیادہ دنوں تک رہ نہیں پاتا, اپنی بیوی یا شوہر کے غم کے اندر جلدی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یہ رحمت کا لفظ در حقیقت دونوں کے لیے ایک دوسرے میں شفقت کا جذبہ اللہ پیدا فرما دیتا ہے. یہ کس نے پیدا فرمایا؟ یہ میرے کریم نے پیدا فرمایا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں. اب آئیے تمہید کی طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اپنے رب کے جلووں کو تلاش کرو, اپنے رب کو تلاش کرو. ہر چیز کو دیکھو, رب کی کبریائی بیان کرو, رب کے بارگاہ کے اندر تسبیح کرو, رب قدیر جل جلالہ کی کبریائی کا اعلان کرو. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, نکاح کو خبردار تعیش کا کوئی ذریعہ تصور نہ کرنا. نکاح کو نبی کی سنت سمجھ کر کے کرو. اور یاد رکھیں, نماز کے لیے بھی آپ نیت کرتے ہیں, روزے کے لیے بھی نیت کرتے ہیں, حج کے لیے بھی نیت کرتے ہیں, زکوٰۃ کے لیے بھی نیت کرتے ہیں. کبھی آپ نے نکاح کے لیے بھی کوئی نیت کی ہے کہ میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں سوائے اس کے کہ میں اپنی خواہش پوری کروں گا؟ اللہ اللہ, نہیں. نکاح سے پہلے نیت کرو, اے اللہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ میری بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ رکھوں گا تاکہ میں صدقے کا ثواب حاصل کر سکوں. اے اللہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری بیوی کے ذریعے مجھے نیک اولاد ملے جو میری نجات کا ذریعہ بن جائے. میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں گا, بد کرداری سے اپنے آپ کو بچاؤں گا, ادھر ادھر نگاہ نہیں دوڑاؤں گا. اس نیت سے میں نکاح کر رہا ہوں. اور بس آخری بات سن لو اور دل و دماغ میں یہ دولہے حضرات محفوظ کر لیں, اور جو بعد میں دولہے بننے والے ہیں وہ بھی ابھی سے یہ دماغ کے اندر بٹھا لیں, اور جو بن چکے ہیں وہ بھی اسے نیت کو اپنی درست کر لیں. یاد رکھیں, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے خود سے اپنے اوپر لے لیا ہے کہ میں ان کی ضرور مدد کروں گا, میں ان کی ضرور مدد کروں گا. ان میں سے میرے آقا فرماتے ہیں, الناکح الذی یرید بہ العفاف, نکاح کرنے والا اس نیت سے نکاح کرے کہ میں اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھوں گا. سرکار فرماتے ہیں اس نکاح کرنے والے کی مدد اللہ نے خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے, وہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا. تو اس نیت سے نکاح کریں اور ہر برائی سے
اس عظیم سنت پر عمل کو باز رکھیں، اس سے دور رہیں، اس سے باز دوری اختیار کریں، اس لیے کہ نکاح کوئی انجوائے کی چیز نہیں ہے۔ ہر نبی نے نکاح کیا اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت میں سے نکاح ہے۔ اس لیے نکاح کو ہر بری تقریب سے محفوظ رکھو۔ اور یہاں بس ایک آخری بات مجھے یاد آ گئی تو عرض کر دوں، موریشس میں تھا تو وہاں ایک نیا کپل میرے پاس آیا، ابھی شادی ہوئی تھی، کچھ دن ہوئے تھے، اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم دونوں میں کبھی انبن نہ ہو، ہم دونوں محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ میں نے کہا بیٹا بات تو بڑی اچھی تم نے کی ہے، لیکن میں بھی تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، بہت ایزی، کوئی تمہیں وظیفہ نہیں بتاتا کہ یہ پڑھو گے تو تم دونوں میں محبت رہے گی، یہ پڑھو گے تو محبت رہے گی، میں تمہیں صرف ایک سوچ عطا کرتا ہوں۔ تو بولے جی حضرت فرمائیں۔ میں نے کہا میریڈ لائف، شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے تم پکچر میں اور سیریل میں جیسے آرٹسٹ اپنی بیویوں کے ساتھ لائف گزارتے ہیں نا، اس طریقے کی گزارنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم کو شادی شدہ زندگی گزارنی ہے نا تو تم پڑھو کہ حضور نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کیسی زندگی گزاری تھی۔ تم پڑھو کہ مولا علی نے خاتون جنت کے ساتھ کیسی زندگی گزاری تھی۔ جب تم ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تم دونوں کے درمیان کبھی اختلاف ہوگا ہی نہیں، محبت ہی محبت رہے گی اور سکون ہی سکون تم لوگوں کی زندگی میں رہے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمیں ویسٹرن کلچر سے باہر نکلنا ہے اور رسول اعظم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ ساری برائیاں، ساری بے حیائیاں، ساری بدکرداریاں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر مغربی کلچر سے انٹر ہوئی ہیں انہیں کک مار کر کے نکال دو، اور مدینے کے تاجدار کی طرف سے ملنے والے ہر طریقے کو سینے سے لگا لو۔ تم ان کے طریقے کو سینے سے لگاؤ، وہ تم کو اپنے سینے سے لگا لیں گے انشاءاللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے والے ان دونوں جوڑوں کو سلامت رکھے، دونوں میں محبت عطا فرمائے، دین و سنیت پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔